الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج مملکت سعودی عرب کے اندر صبح نماز استسقاء پڑھائی گئی ہے، تقریباً پورے مملکہ میں حرمین شریفین سمیت۔ تو نماز استسقاء یہ کیا چیز ہے؟ نماز تو عام سب ساتھی سمجھتے ہیں، تو استسقاء جو ہے یعنی بارش طلب کرنا، بارش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنے کی، طلب کرنے کی نماز۔ تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے اور اس کے کچھ مسائل ہیں جو اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اس نماز کا وقت کون سا ہے؟ جی، اس کا وقت بھی وہی ہے جو صلاۃ الضحیٰ کا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد نہیں، جب تک سورج سوا نیزے برابر بلند نہ ہو جائے۔ تو اب عموماً جس ٹائم آپ اشراق پڑھتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، اسی ٹائم میں یعنی 15 منٹ 20 منٹ بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد تو یہ نماز پڑھی جائے گی۔ کیا اس نماز کی جماعت ہوگی؟ جی ہاں، بالکل جماعت ہوگی۔ کیا اس نماز میں بآواز بلند قرات ہوگی؟ جی، سنت سے یہی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بآواز بلند قرات کے ساتھ جو ہے نا یہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس نماز کی کتنی رکعات ہیں؟ جی، اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھائی جائے گی، وقت آپ کو بتلا دیا گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پڑھائی تھی، اور کہاں پڑھائی تھی؟ مسجد نبوی کے باہر۔ آج کل اس جگہ پر جو ہے نا ایک کچھ اور چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد غمامہ بھی کہتے ہیں۔ تو مسجد غمامہ والی جگہ، اسی جگہ پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بارش مانگنے کی نماز پڑھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش دے دی تھی۔ مسجد کے اندر بھی پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ کھلے میدان میں پڑھا جائے، تو بہرحال مسجد میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، نماز پڑھا لی، نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ اس میں تلاوت کیا کرنی ہے؟ وہ عموماً سورۃ اعلی اور سورۃ غاشیہ پڑھی جائے یا جو بھی مناسب ہو۔ تو یہ سورت دونوں رکعات میں پڑھنے کے بعد اب سلام پھرنے کے بعد امام صاحب یا خطیب صاحب وہ ممبر پہ، اگر کھلا میدان ہے، ممبر موجود ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ خطبہ دیں گے، اور ایک ہی خطبہ ہوگا، اور اسی خطبے میں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں گے، استغفار کے فضائل، توبہ کے فضائل بیان کریں گے۔ اسی طرح جب توبہ اور استغفار کے فضائل اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی طرف یہ درس دے لیں گے، خطاب کر لیں گے، تو اینڈ میں یا درمیان میں جہاں بھی مناسب سمجھیں وہ چادر تبدیل کریں گے، چادر تبدیل کریں گے۔ اب اس میں چادر ہے یا رومال ہے یا احرام کی چادر ہے یا کوئی بھی ایک کپڑا، تو اس کی جو ہے نا نچلا حصہ اوپر، اوپر والا نیچے، اور یعنی ایک مکمل اس کی حالت چینج کرنی ہے۔ تو جب کپڑا چینج کرنے کا مقصد کہ اے اللہ جو حالت اس ٹائم ہے اس حالت کو تو چینج کر دے، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس دوران وہ اللہ سے دعا بھی کریں گے، لیکن ہاتھ اس طرح کی بجائے ہاتھ اس طرح ہوں گے کہ اللہ اب حالت جو ہے نا پلٹ دے، حالت تبدیل کر دے۔ چادر کا تبدیل کرنا اور ہاتھ یعنی دعا کرتے ہوئے دوران خطبہ سیدھے کی بجائے اس طرح، ہاتھ کی بجائے اس طرح ہاتھ رکھا جائے گا کہ اللہ یہ جو حالت ہے، اب قحط بن چکا ہے، بارش کی ضرورت ہے، یعنی جانوروں کو گھاس کی ضرورت ہے، اب گھاس کے لیے پانی ہے، پانی نہیں ہے، بارش الغرض فصلوں کو بھی ضرورت ہے، انسانوں کو بھی، اور یہ فضا اور ہوا جو ہے اس کی تبدیلی کے لیے۔ بہرحال تو یہ یعنی جو اس کا خاص طریقہ ہے، ایک تو چادر چینج کرنا اور دعا کے وقت ہاتھ کی حالت یہ ہو مختلف، تو یہ کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد امام صاحب خطبہ ختم کر دیں گے۔ یاد رکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو دوران نماز ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب نماز پڑھاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھے، پھر ایک قدم پیچھے ہٹے،
جب آگے بڑھے تو جو صحابہ پہلی صف میں کھڑے تھے وہ بھی دیکھ کے آگے بڑھ گئے، پھر ان کو دیکھ کے پچھلی صف والے اسی طرح سارے، پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم پیچھے ہٹے تو وہ بھی اگلی صف والے بھی ان کو دیکھ کے پچھلی صف والے بھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو نماز کے بعد پوچھا محبوب کائنات یہ کیا مسئلہ تھا، طریقہ چینج ہو گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ ابھی آپ ایک قدم آگے بڑھے ایک قدم پیچھے، تو ہم بھی۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ بھی؟ جی ہاں، ہم نے تو اطاعت کرنی تھی، اور اسے اطاعت کہتے ہیں کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یا کرنے کا حکم دیا امت کو ویسے وہ کرے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب میں ایک قدم آگے بڑھا تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے میری آنکھوں کے سامنے جنت کا نقشہ پیش کر دیا۔ جنت کا نقشہ پیش کیا تو میں نے اس میں دیکھا کھجور کے گوشے لٹکے، تو میں چاہا کہ ایک گوشہ توڑ لوں، میری جماعت کھاتی رہے، لیکن مجھے اختیار نہیں تھا۔ ایک قدم پیچھے ہٹا تو وہ اس طرح کہ میرے سامنے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جہنم کا نقشہ پیش کیا، تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کی تپش کی وجہ سے میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور آنکھوں سے دیکھا ایک مرد اور ایک عورت وہ جہنم کی آگ میں وہاں جلائے جا رہے تھے، بھونے جا رہے تھے۔ عورت کون تھی؟ فرمایا عورت بھی جانتا ہوں کون تھی، وہ عورت تھی جس نے گھر میں بلی کو باندھ رکھا تھا اور اس کی غذا اور علاج کا خیال نہیں رکھا، بلی مر گئی، اس جرم میں اللہ نے اسے جہنم کی آگ میں بھون دیا، جلا دیا اور جہنم میں ڈال دیا۔ آج طوطے پالتے ہیں، اسی طرح پرندے پالتے ہیں، حیوانوں کو پالتے ہیں، یاد رکھیے اگر ان کی غذا اور علاج کا خیال نہیں رکھ سکتے مت پالیں۔ اگر آپ ان کی غذا اور علاج کا خیال رکھ سکتے ہیں تو پھر بے شک پالیں، ان کی خدمت کریں، اللہ سے اجر لیں۔ اب سردی ہیں، اتنی سخت سردی ہیں، آپ دو دو کمبل لے کے اور ہیٹر چلا کے بندہ روم میں ہے، اور بلی بیچاری کے لیے گھر میں اگر اس کو پالا ہے تو اس کے لیے انتظام کریں۔ اب بلی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اگر جانوروں کی حفاظت کے لیے یا ان کی نگرانی کے لیے کتا رکھا ہوا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے اس کا بھی انتظام کیا جائے سردی سے دفاع کے لیے۔ آپ پرندہ پالیں، آپ جو ہے نا کبوتر رکھیں، بے شک آپ طوطا رکھیں، لیکن اس کی غذا اور علاج کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ عورت جہنم کی آگ میں جل رہی تھی، بھونی جا رہی تھی، جس نے بلی کو گھر میں باندھ رکھا تھا، نہ اسے چھوڑتی کہ وہ جائے حشرات کھائے کی، اور نہ ہی اس کے غذا اور علاج کا خیال رکھا۔ اور دوسرا وہ شخص جو میں نے وہاں دیکھا اس کا نام تھا عمر بن لوائی، اور وہ وہاں جہنم کی آگ میں جلایا اور بھونا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر! جرم کیا تھا؟ فرمایا ہو اول من سیب السوائبہ، یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پہ قبروں پہ چڑھاوے چڑھائے تھے، جانور چھوڑ دیے تھے بھی یہ جانور فلاں کے لیے، یہ فلاں مردہ کے لیے، یہ فلاں مردہ کے لیے، تو ان بتوں کے نام کے اوپر جس نے جانور چھوڑے تھے جانور، تو یہ وہ شخص، اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اس کام کی ابتدا کی، اس لیے جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ آج ہمیں بیٹا اللہ دیتا ہے تو ہم مرغا جا کے اس میت کی اس قبر کے اوپر جا کے چھوڑ آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ کوئی ہماری حاجت پوری کر دیتا ہے تو ہم جانور لے کے جی فلاں کے لیے، یہ بکرا اس کے لیے۔ یاد رکھیے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عمرو بن لؤی جہنم کی آگ میں جو جلایا جا رہا تھا، وہ اس کا جرم یہی تھا کہ اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام کے اوپر یہ چیزیں چھوڑنی شروع کی تھی۔ یہ اس نماز استسقاء، بارش مانگنے والی نماز کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، تو اس لیے میں نے یہ واقعہ عرض کر دیا۔ لہذا آج بھی یہی ہے کہ آپ خود اللہ سے دعا مانگے۔ مجھ سے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ جی ہمارے اپنا گھر کی دادی اماں جو ہے وہ جب بارش اللہ سے مانگنی ہو تو وہ ایک جو ہے نا بھیڑ، وہ لال رنگ والا، تو وہ مار کے اس کو دھاگا باندھ کے مسجد کے دروازے پہ ہمیں کہتی ہے جاؤ لٹکاؤ۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جب لٹکاؤ گے تو اللہ بارش دیں گے۔ یہ لوگوں کا ایک نظریہ ہے، توہم پرستی، کہ اس بھیڑ کو یا اس حیوان کو مار کے اس کو دروازے پہ لٹکاؤ تو تب بارش آئے گی۔ تو یہ چیزیں نہیں، جس طرح پہلے کفار کہتے تھے کہ وہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش، نہیں، آپ اللہ سے دعا مانگے، اور اس کا طریقہ یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے،
کہتے ہیں محبوب قحط سالی ہو گئی، جانور مر رہی ہیں، پانی نہیں ہے، بارش کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ بارش دے دے۔ وہیں کھڑے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اللہ مسکنا غیثن مغیثن مرین مریا، اے اللہ بارش دے دے۔ اللہ نے بارش دے دی، چلتی رہی بارش، چلتی رہی بارش پورا ہفتہ، حتیٰ کہ اگلے جمعے پھر لوگ آئے، بارش ہے، پانی ہے، بڑے آ کے پھر خطبے کے دوران وہی کھڑے ہوئے، کہتے محبوب اللہ سے دعا کریں کہ بارش اللہ جہاں ضرورت ہے وہیں لے جائیں۔ تو آپ نے دوران خطبہ ایسے ہی کہا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ تو یہ ایسی دعا پڑھتے گئے، انگلی ہلاتے گئے، جو ہی انگلی مسجد میں ہل رہی تھی آسمان پہ بادل پھٹتے گئے، اور بادل بالکل ختم، نماز کے بعد سارے اسی سورج کی روشنی میں گھروں میں گئے۔ تو یہ خطیب کو بھی چاہیے، اگر عوام سے پیغام آیا ہے تو بارش کی وہ دعا کرے، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، مسنون دعائیں بھی موجود ہیں احادیث کے اندر، تو وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ بہرحال بارش کے بارے میں عرض کیا تھا۔ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے، آج تک تو ہم نے نہیں سنی۔ آپ کو سنائے کون؟ جو سنائیں گے تو پھر آپ ایسا کہیں کہ آپ کو ان ممبروں پر چاہیے یہ چیزیں بتلائی جائیں کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو شریعت آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ہاں، شریعت نے ہر چیز کی جو رہنمائی کی ہے وہ بتلائی جائے قوم کو، تاکہ رات کے 12 بجے وہ کسی عالم دین کو پوچھنے کی بجائے اس کو پہلے ہی اس عالم دین نے خطبوں کے اندر، تقریروں کے اندر، درسوں کے اندر بتلایا ہو کہ آپ کو جب یہ ضرورت پیش آ جائے تو تب آپ یہ کریں، جب آپ کو یہ ضرورت پیش آ جائے تو تب آپ یہ کریں۔ تو ان مسائل کی آگاہی کی ضرورت ہے۔ تو میں نے سمجھا آج نماز پڑھائے گی، نماز استسقاء، تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے، اپنے ملکوں میں بھی کم از کم اس کا اہتمام کیا جائے۔ پوری مملکہ کے اندر الحمدللہ نماز استسقاء ہوئی ہے، اللہ بارش دے دے، تو اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی چیز ضرورت مانگنی ہو تو یاد رکھیے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اب درس لمبا ہو رہا ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے عرض کریں گے کہ حاجت، اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی کام کروانا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت پوری کرانی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ پھر ہم اگلی نشست میں اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، عمل کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کا پکا سچا فرما بردار بنائے، محبت کرنے والا بنائے، اطاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ جن کو اولادیں نہیں دیں ان کی بھی گودیں آباد فرما دے، اللہ ان کی بھی ضرورتیں پوری فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔